بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے۔ آیت کریمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ: مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہے ختم نبوت، دوسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اور دشمنان اسلام کی زبان درازیاں۔ لفظ خاتم اور خاتم النبیین کا صحیح معنی اور مفہوم، اور منکرین ختم نبوت کے مغالطوں کی وضاحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر قرآن و حدیث اور اجماع امت سے دلائل۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت منافقین اور یہود کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زبان درازی کا سلسلہ جاری تھا، اور احترام نبوت کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ اس پس منظر میں اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزازات، امتیازات اور اکرام و احترام کے پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ مخالفین جو تھے، وہ منافقین ہوں یا یہود ہوں، ان کا جو نقطہ نگاہ تھا اس کا رد کیا گیا ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، اور نرینہ اولاد ہی انسان کی نسل آگے چلنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ حالانکہ اگرچہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تمام رسولوں میں سے آخری ہیں کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم میں بھی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ جب آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ مومنوں کے باپ ہوئے۔ تو جتنی بھی امت ہے، اس سے پہلے گزری ہے یا قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد، روحانی اولاد شمار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت کی جو تعداد ہے وہ دوسری تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ آپ کا ایک اعزاز جو کسی کے پاس نہیں، کسی نبی اور رسول کے پاس نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور دوسرا اعزاز یہ کہ آپ قیامت تک کے مسلمانوں کے باپ ہیں۔ جب یہ یہود اور منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس وقت اس کے بعد آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ، اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا، انہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ یہ مقام انسانیت میں سے کسی کو نہیں عطا کیا گیا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہی ابتر یعنی نسل کٹا ہوگا۔ مطلب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، اصل میں جو کہہ رہے ہیں ان کا نام و نشان مٹے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام تو باقی رہے گا، اور ہر لمحے اس میں آپ کی شہرت میں، آپ کی عزت میں، آپ کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ کی شان، آپ کی رفعت، آپ کا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے۔ تو اس طرح آپ کی عزت اور شہرت میں، آپ کی نیک نامی میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہوگا۔ ان کا جو خیال ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ ایسا نہیں ہے۔ نام و نشان انہی لوگوں کا مٹے گا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹے گا۔ آپ کا نام تو رہتی دنیا تک ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے گا۔ لفظ خاتم جو ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اس لفظ سے بعض لوگوں نے جان بوجھ کر یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی اور نبوت کو ختم کرنے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی نبیوں کی مہر قرار دیا ہے۔ لفظ خاتم جو ہے، اس کا لفظی معنی مہر ہے، سیل جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی لفافہ لیں، اس پہ جو آپ مہر اس کو بند کرنے کی لگائی جاتی ہے اس کو خاتم کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس کا معنی یہ لے لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ نبیوں کی مہر ہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر لگا دیں گے وہ نبی ہو سکتا ہے۔ جن کے دلوں میں یا جن کے خیالات میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے ساتھ جاری رہ سکتا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مہر نہیں لگائیں گے وہ نبی نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور صاحب کتاب رسول ہیں، یعنی آپ انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آپ
انبیاء اکرام کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور سب سے آخر میں ہیں، خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہو یا صرف پہلے نبی کے تابع۔ گویا نبی کی جتنی بھی قسمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ہیں۔ دوسرا مغالطہ یہ پیدا کیا گیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین ہے، یعنی نبوت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر تمام کمالات نبوت مکمل ہو گئی ہیں، گویا آپ سے کم درجے کے انبیاء آئیں گے۔ یہ نقطہ نگاہ عربی لغت، قرآن مجید، حدیث نبوی اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں جس جگہ یہ اہم موضوع زیر بحث آیا ہے اس کا سیاق و سباق بھی اس معنی کی تائید میں نہیں ہے۔ ختم کا حقیقی اور اصلی معنی ختم کر دینا ہے، تکمیل کر دینا ہے، اور باقی جو معنی ہیں وہ مجازن بولے جاتے ہیں۔ جب حقیقی معنی کا مقام موجود ہو تو اس کے مجازی معنی لینے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ختم نبوت کا ذکر جو قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے اور کسی نئی شریعت یا کسی نئے اضافے کی ضرورت باقی نہیں ہے تو کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ المائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ ایک نئے نبی کی ضرورت اس وجہ سے بھی محسوس کی جا سکتی ہے کہ پہلے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہو یا ان میں تغیر و تبدل آ گیا ہو یا وہ کسی طرح ضائع ہو گئی ہو اور مٹ گئی ہو، یا ان کے بعد حصے کی وجہ اس کے جو بعد حصے ہیں وہ موجود یا محفوظ نہیں رہے، لیکن شریعت اسلامیہ اور دین اسلام کے متعلق ایسی کوئی بھی صورتحال پیش نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب ذوالجلال نے لے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے بدلنا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کلمات بدلتا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل انبیاء کرام کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے یا کسی خاص دور کے لیے بھیجے جاتے تھے، اس لیے دیگر طبقات، علاقوں اور ادوار کے لیے دوسرے انبیاء اکرام کی ضرورت باقی رہتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا گیا، لہذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی اور رسول کو کبھی بھی اور کہیں بھی ضرورت پیش نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
الذی لہ ملک السماوات والارض، کہہ دیجئے کہ اے لوگو، بے شک میں تم میں سے میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب ختم نبوت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے ایک بہت اچھا اور پورا مکان بنایا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی جہاں کچھ نہ رکھا۔ لوگ اسے چاروں طرف سے دیکھتے اور اس کی بناوٹ کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتے اور پھر کہتے کہ کیا اچھا ہوتا کہ اس اینٹ کی جگہ پر بھی اینٹ لگا دی جاتی۔ بس نبیوں میں اسی اینٹ کی جگہ ہوں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک عمارت خوبصورت بنا دی گئی اور اس میں تھوڑی سی جگہ باقی چھوڑ دی گئی، مطلب کہ انبیاء کرام کا سلسلہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ختم ہوا۔ دوسری احادیث مبارکہ میں ہے کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی اس دنیا سے تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ فرمایا میں نبیوں کا خاتم ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، اور میں ماہی ہوں، اور میں عاقب ہوں، جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ میں خدا کے نزدیک اس وقت بھی نبیوں کو ختم کرنے والا تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، گویا کہ رخصت کر رہے ہوں، اور آپ نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا میں امی نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری اور تیری نسبت وہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کی تھی، لیکن یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں سے آگے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
اس آیت کریمہ میں جو اہم نکات بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینا لعنت اور عذاب کا باعث ہے۔ اہل ایمان کو بغیر کسی گناہ کے اذیت دینا بہتان اور سری گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور رفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتا ہے اور تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود اور سلام بھیجنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے اور کثرت سے بھیجتا ہے تو وہ شخص قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ اب کثرت کے بارے میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ 300 مرتبہ جو شخص ایک دن میں درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت میں شمار ہوگا۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک بھیجنا واجب ہے، درود پاک بھیجنا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کوئی عبارت لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ذکر آ جاتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا، تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ درود پاک لکھنا چاہیے۔ محدثین کرام جو تھے وہ تو ایک حدیث پاک میں اگر بار بار بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا تو ہر بار درود پاک ساتھ لکھتے تھے۔ اور اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ جاتا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان پر درود پاک پڑھیں۔ آپ کسی بھی ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں تو اس محفل میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ بھیجیں۔ ایک مرتبہ کسی بھی محفل میں درود پڑھنا ضروری ہے، اور اگر آپ ہر بار درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ مستحب عمل ہے۔ جو واجب ہے یا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو لازمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک بھیجا جائے۔ تو اگر آپ ہر بار جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لیا جائے تو آپ ان پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو یہ مستحب عمل ہے، اس پہ بھی آپ کو اجر اور نیکی اور ثواب ملے گا۔ اس سے اگلی آیت کریمہ جو ہے ہماری، اس میں پردے کا حکم بیان کیا گیا ہے۔
تو پردے کے جو احکام ہیں وہ ہم نے کل پوری تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیے تھے. تو وہ آپ آیت کریمہ خود بھی اپنے طور پہ مطالعہ کر لینا، اس میں پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں. کوئی ایک طالب علم جو ہے اٹینڈنس لے کے مجھے سینڈ کر دے. ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. یس سر. اچھا سی آر جو ہے موجود ہیں یس یا سر. جی؟ سر سی آر ابھی بنے گی. اچھا ابھی نہیں ہے. آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے اپنے نام اور رول نمبر مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دینے ہیں اپنے اپنے. اسٹوڈینٹس آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. میں یس کہہ سر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نا اپنے نام کے ساتھ اپنا رول نمبر وہ لکھ کے مجھے سینڈ کر دینا ہے، گروپ میں نہیں شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ اور گروپ میں جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں صرف وہی سینڈ کیا کریں. چلیں جی، آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا.